بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اللہ تعالیٰ کے زمین پر اتارے گئے دو فرشتے ہاروت اور ماروت کے بارے میں بتائیں گے، اور ان کو اللہ نے زمین پر اتارنے سے پہلے اسم اعظم بھی عطا کیا تھا، اور ان کو زمین پر بھیجنے کا اصل مقصد کیا تھا، اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ ان فرشتوں نے زمین پر کون کون سے گناہ کیے اور کس عورت کے ساتھ زنا کیا، اور اس ویڈیو کے آخر میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ آسمان پر موجود زہرہ ستارہ کی حقیقت کیا ہے اور اس واقعے سے اس کا کیا تعلق ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب زمین پر بھیجا تھا تو پھر نسل انسانی میں رفتہ رفتہ اضافہ ہونا شروع ہو گیا تھا، تو فرشتوں نے انسانوں کے گروہ دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک گئے اور توبہ کی، اور فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا باری تعالیٰ، یہ کیسے لوگ ہیں جن کو تو نے زمین میں اپنا نائب بنایا، اور وہ قتل و غری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں اور تیرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ فرشتے کہنے لگے، اے اللہ، اگر تو ہمیں اپنی زمین میں نائب بنا کر بھیجتا تو ہم ہر حال میں تیری عبادت کرتے اور تیرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں سے فرمایا کہ اب میں تمہیں زمین پر اتارتا ہوں، تم اپنے چند نمائندوں کو پیش کرو جو زمین میں جا کے وہاں کے حالات کا جائزہ لے سکے۔ چنانچہ فرشتوں نے 3 فرشتوں کا ایک گروہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہو گئے جنہیں زمین پر بھیجا جانا تھا۔ جب یہ تینوں فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو ایک فرشتے نے عاجزی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد 2 فرشتے جن کا نام ہاروت اور ماروت ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اسم اعظم سکھایا اور ان میں نفسانی خواہشات پیدا فرما کر ملک بابل میں اتار دیا۔ ہاروت اور ماروت ملک بابل میں بادشاہ کے محل کے قریب ایک اجڑے ہوئے محل میں اتارے گئے۔ یہ اجڑا ہوا محل آسیب زدہ مشہور تھا اور اس سے بے شمار واقعات کو منسوب کیا جاتا تھا۔ ہاروت اور ماروت جو کہ انسانی شکل میں اتارے گئے تھے، وہ یہی اسی محل میں رک گئے۔ ہاروت اور ماروت سارا دن شہر میں گھومتے اور رات کو اس محل میں قیام کرتے۔ ہاروت اور ماروت کو انسانی زندگی نہایت عجیب لگی کہ صبح ہوتے ہی ہر شخص اپنے پیٹ کی خاطر بھاگ دوڑ شروع کر دیتا ہے۔ ہاروت و ماروت جس وقت بابل میں اترے، اس وقت بابل پر شداد خاندان کی حکومت تھی۔ بادشاہ بت پرست تھا اور اس کی بے شمار بیویاں تھیں۔ بادشاہ کی پہلی بیوی سے ایک حسین و جمیل بیٹی تھی، جس کے علاوہ بادشاہ کی اور کوئی اولاد نہ تھی۔ شہزادی کا نام بطروکا تھا جو اکثر بیمار رہتی تھی۔ ایک دن شہزادی بطروکا محل میں صحیح سلامت سوئی ہوئی تھی کہ حسب معمول صبح کے وقت کنیزیں اسے جگانے کے لیے آئیں، تو جب انہوں نے شہزادی بطروکا کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے دروازہ نہ کھولا۔ وہ تمام کنیزیں بادشاہ کے پاس گئیں اور بادشاہ کو اطلاع دی کہ شہزادی اپنے کمرے کا دروازہ نہیں کھول رہی۔ بادشاہ نے اپنے وزراء کے مشورے سے شہزادی کے کمرے کا دروازہ توڑنے کا حکم دیا۔ جب شہزادی کے کمرے کا دروازہ توڑا گیا تو بادشاہ کے ہمراہ بڑے محبت کی کائنہ شمروتی بھی کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ لوگ شہزادی کے بستر پر پہنچے تو دیکھا کہ شہزادی کی آنکھیں کھلی ہیں اور اس کے دل کی دھڑکن رک چکی ہے۔ شہزادی کا جسم گرم تھا اور مردہ انسان کی طرح سخت نہیں تھا۔ بادشاہ اور دوسرے لوگوں نے رونا شروع کر دیا اور یہ خبر ہر طرف پھیل گئی اور بے شمار طبیب شاہی محل میں اکٹھے ہو گئے، مگر کوئی بھی طبیب شہزادی بطروکا کی بیماری کو سمجھ نہ سکا۔ تمام طبیبوں کا یہی خیال تھا کہ شہزادی مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے۔ چنانچہ وقفے وقفے سے شہزادی کے منہ میں خوراک ٹپکائی جانے لگی۔ جب کافی دن گزر جانے کے بعد شہزادی کی حالت میں کچھ بہتری نہ آئی تو بادشاہ نے دنیا کے کونے کونے میں اپنے خادم دوڑائے جو دنیا کے مشہور حکماء کو لے کر بادشاہ کے پاس آئے۔ یہ تمام بھی شہزادی کی مرض کو سمجھ نہ پائے، اور انہوں حکیموں نے بھی اس بات کا خدشہ ظاہر کیا کہ اگر شہزادی کی یہ کیفیت ختم نہ ہوئی تو وہ 40 دن کے بعد مر بھی سکتی ہے۔ بادشاہ نے شہر میں اعلان کر دیا کہ جو کوئی شہزادی کا علاج کرنے کے بعد اس کو ٹھیک کرے گا وہ اسے انعام و اکرام سے نوازے گا۔ بادشاہ کے اعلان ہاروت و ماروت نے بھی سن لیا۔ ہاروت نے ماروت کو کہا کہ ہمیں بادشاہ کے اعتماد کو حاصل کرنے کا بہترین موقع ملا ہے، ہم شہزادی کا علاج اسم اعظم سے کر سکتے ہیں۔ ماروت نے ہاروت کی بات مان لی اور پھر بادشاہ کے محل میں جا پہنچے۔ محل جانے سے پہلے دونوں نے منصوبہ طے کیا
کہ ہم 3-4 روز عام طریقے آزماتے رہیں گے، پھر اس میں عزم پڑھ کر پھونک دیں گے، جس سے شہزادی تندرست و توانا ہو جائے گی۔ ہاروت و ماروت نے اپنا بھیس طبیبوں جیسا بنا لیا اور ہرن کے سنگوں والی مالا گلے میں پہن لی۔ ان کے ہاتھ میں طبیبوں کی طرح دواؤں کا تھیلا بھی تھا۔ جب یہ دونوں بادشاہ کے پاس پہنچے اور انہوں نے اپنا تعارف ملک یونان کے حکماء کے نام سے کروایا، جو کہ بادشاہ کا اعلان سن کر شہزادی کا علاج کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، بادشاہ ان دونوں کو لے کر شہزادی بدرقہ کے کمرے میں جا پہنچا۔ ہاروت و ماروت نے شہزادی بدرقہ کا معائنہ کیا اور بادشاہ سے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شہزادی سکتہ میں ہے۔ شہزادی کو سکتہ کیوں ہوا ہے، اس کا علاج کرنے کے لیے ہمیں آپ کی اجازت کی ضرورت ہے۔ تو بادشاہ نے انہیں اجازت دے دی۔ تو ہاروت و ماروت نے عملے حضرات کے متعلق کچھ چیزیں لکھ کر دی جو انہیں مہیا کر دی گئیں۔ تو انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ اس کے لیے ایک اندھیرا کمرے کا انتخاب کرنا ہوگا، انہیں وہ بھی مہیا کر دیا گیا۔ ہاروت اور ماروت نے اس کمرے کی تمام مشعلیں بجھا دیں اور کمرے میں خوشبودار دھونی دے کر کمرے کو خوشبودار بنا دیا۔ جب کمرہ عمل کے لیے تیار ہو گیا تو دونوں نے عملے حضرات کے کلمات پڑھنے شروع کر دیے۔ جیسے ہی کلمات ادا ہوئے، شیشہ روشنی سے جگمگانے لگا اور اس میں شہزادی بطروکہ کی خوابگاہ دکھائی دینے لگی، اس طرح سے کہ شہزادی اپنے بستر پر سوئی ہوئی تھی اور اس کی دائیں جانب کا دریچہ کھلا ہوا تھا۔ اس دریچے میں سے جنگل کا منظر نظر آ رہا تھا، جس میں بڑے سے درخت پر سیاہ رنگ کا ناگ بیٹھا ہوا تھا۔ اس ناگ نے شہزادی کے کمرے میں جا کر شہزادی کو بڑے غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ پھر سیاہ ناگ شہزادی کے مسہری پر چڑھ گیا اور شہزادی کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیا۔ شہزادی کی سانسیں گم ہو گئیں۔ جب سیاہ ناگ جنگل میں چلا گیا تو شہزادی کی حالت زیادہ خراب ہو گئی۔ ہاروت اور ماروت کے ساتھ بادشاہ اور اس کے وزراء بھی تھے، جو اپنی آنکھوں سے یہ سارا معاملہ دیکھ رہے تھے۔ ہاروت و ماروت نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، سیاہ ناگ آپ کی بیٹی کی سانس ختم کر گیا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا میری بیٹی ٹھیک ہو سکتی ہے؟ ہاروت نے کہا، اے بادشاہ، آپ کی بیٹی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ضرور ٹھیک ہو جائے گی۔ ہاروت اور ماروت نے پھر اس کا علاج کرنا شروع کر دیا اور منتر بھی پڑھا اور اس کے کمرے میں دھونی دی۔ ایک دم دھونی سے آگ کا شعلہ دریچے کی جانب لپکا۔ بادشاہ بھی دیکھ رہا تھا اور پھر وہ آگ کا شعلہ اس درخت پر گیا جہاں وہ سیاہ ناگ رہتا تھا۔ ناگ نے جب آگ کا شعلہ اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو اس نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر وہ ناکام ہو گیا اور آگ کے شعلے نے اسے جلا کر راہ کر دیا۔ ہاروت اور ماروت نے سیاہ ناگ کے چلے جانے پر مبارکباد دی اور کہا کہ ہم نے شہزادی کے علاج کا پہلا مرحلہ طے کر لیا ہے، اب ہم اسے دعا دیں گے جس سے وہ بہتر ہو جائے گی۔ اگلے دن ہاروت اور ماروت نے شہزادی کے کمرے میں پھر دھونی دی۔ دھونی دیتے وقت ہاروت شہزادی کی سراہنے اور ماروت شہزادی کے پاؤں کی جانب کھڑے منتر پڑھ رہے تھے۔ منتر میں وہ اسم عظم پڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد جب انہوں نے شہزادی کے جسم کو ہاتھ لگایا تو شہزادی کا جسم تڑپنے لگا۔ ہاروت اور ماروت اسم اعظم پڑھتے رہے۔ شہزادی کچھ دیر بعد اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بادشاہ نے خوشی سے اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا۔ شہزادی نے حیرانگی سے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے، یہ اتنا ہجوم کیوں ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ بیٹی تم بیمار ہو گئی تھی، اس لیے یہ سب یہاں آئے ہیں۔ پھر بادشاہ نے جشن کا اعلان کیا۔ اگلے دن جشن کرایا گیا۔ بادشاہ نے ہاروت اور ماروت کو انعام دینا چاہا، مگر ہاروت اور ماروت دونوں نے انکار کر دیا۔ جشن میں ایک رقاصہ جس کا نام زہرہ تھا وہ بھی آئی تھی۔ جب اس رقاصہ نے خوبصورت لباس میں رقص شروع کیا تو ہاروت اور ماروت دیکھ کر اس پر بری نظر رکھنے لگے اور انہوں نے منصوبہ بنانا چاہا کہ زہرہ کو کس طرح حاصل کیا جائے۔ پھر دونوں اس بات پر متفق ہوئے کہ اس کو جا کر سب کچھ بتا دیتے ہیں۔ اگلے دن وہ اس رقاصہ زہرہ کی رہائش گاہ پر پہنچ گئے اور دربانوں کو اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ زہرہ سے کہو کہ ہاروت و ماروت آئے ہیں۔ دربانوں نے جب زہرہ کو اطلاع دی تو اس نے ان دونوں کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے اس طرح بتایا کہ یہ وہ طبیب ہیں جنہوں نے شہزادی کا علاج کیا ہے تو زہرہ نے ان دونوں کو محل میں بلوا لیا۔ جب یہ زہرہ کے پاس پہنچے تو اس کے حسن کے انداز دیکھ کر وہ پہلے سے بھی زیادہ بے قابو ہو گئے۔ زہرہ نے ان دونوں کو کھلانے پلانے کے بعد ان کے آنے کی وجہ معلوم کرنا چاہی تو وہ دونوں چپ چاپ بیٹھے رہے اور کچھ نہ بول پائے۔
اور پھر اس کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے اس کے ساتھ خواہش پوری کرنے کا ارادہ کیا۔ تو زہرہ نے کہا کہ تم میرے ساتھ گناہ کرنا چاہتے ہو، لیکن وہ دونوں اپنی بات کرنے سے عاجز رہے۔ زہرہ نے ان سے کہا کہ میری کچھ شرائط ہیں، ان کو پورا کرو۔ پہلی شرط یہ کہ تم لوگ خدا کی عبادت کرنا چھوڑ دو اور میرے بت کی عبادت کرو۔ ہاروت اور ماروت نے کہا کہ یہ تو کبیرہ گناہ ہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ تو زہرہ نے کہا کہ پھر میری صحبت مشکل ہے۔ زہرہ نے پھر ان دونوں سے کہا کہ میرے ساتھ ایک لڑکا رہتا ہے، تمہیں اس کو قتل کرنا ہوگا۔ ہاروت اور ماروت بولے یہ بھی ہم سے نہیں ہوگا۔ زہرہ نے کہا کہ اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو وہ اسم اعظم مجھے سکھا دو جس کو پڑھ کر تم عرش پر جاتے ہو۔ ان دونوں نے کہا کہ اگر ہم نے ایسا کر دیا تو ہم بارگاہ الہی میں مردہ کہلائیں گے۔ زہرہ نے کہا کہ پھر میرے محل سے نکل جاؤ۔ ہاروت اور ماروت دونوں نامراد زہرہ کے محل سے واپس لوٹ آئے۔ ایک ہفتے بعد زہرہ نے ہاروت اور ماروت کو محل میں پھر بلوایا اور زہرہ نے اپنی پہلے والی تمام شرائط پھر دہرائی۔ دونوں نے پھر انکار کر دیا۔ زہرہ نے انہیں باہر نکالنے کی بجائے اپنے رقص والے کمرے میں لے آئی اور رقص شروع کر دیا۔ ہاروت اور ماروت اس کے رقص میں مدہوش ہو گئی، اور اس دوران زہرہ کی کنیزیں آئیں اور شراب کے بھرے ہوئے گلاس ہاروت اور ماروت کو ہاتھوں میں تھما دیے۔ ہاروت و ماروت نے شراب پی لی اور شراب پی لینے کے بعد مست ہو گئی۔ زہرہ نے دوبارہ وہی لڑکا بلوایا اور ان کے ہاتھوں میں خنجر دے دیے اور کہا کہ اسے جنگل میں لے جا کر قتل کر دو۔ ہاروت اور ماروت نے شراب کے نشے میں اس لڑکے پر وہی حملہ کر دیا اور اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد ہاروت اور ماروت نے اپنی خواہش ظاہر کی تو زہرہ نے کہا کہ پہلے تم لوگ مجھے خدا مان کر مجھے سجدہ کرو۔ ہاروت اور ماروت کو اس نشے نے اندھا کر ڈالا تھا۔ ان دونوں نے زہرہ کو سجدہ کیا، پھر زہرہ نے انہیں گناہ کرنے کی اجازت دی اور وہ دونوں نشے میں اس کے ساتھ گناہ کرتے رہے۔ صبح جب ان کا نشہ اتر گیا تو دونوں اپنے گناہوں پر بہت پچھتائے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا تھا کہ انسان زمین پر گناہوں میں مبتلا ہو کر تیری عبادت نہیں کرتے، اور اب وہ خود انہی گناہوں کا شکار ہیں۔ انہوں نے خود اللہ تعالیٰ سے انسانوں کی نسبت نیک اعمال کا عہد کیا تھا، اور اب وہ اپنے عہد کو توڑ چکے تھے۔ ہاروت نے ماروت سے کہا کہ ہمیں ان گناہوں کی سزا دنیا ہی میں بھگت لینی چاہیے، کیونکہ دنیا بالآخر ختم ہونے والی ہے۔ پھر دونوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو کر دعا کی، اے اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا دنیا میں ہی دے دے اور ہمارے حال پر رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرماتے ہوئے یہ بشارت دی کہ انہیں دنیا میں ہی سزا دی جائے۔ کچھ دیر بعد زہرہ کنیزوں کے ہمراہ ناشتہ لے آئی۔ زہرہ نے ہاروت اور ماروت سے کہا کہ تم نے نشے کی حالت میں میرے ساتھ گناہ کر چکے ہو اور مجھے سجدہ بھی کر چکے ہو اور اس لڑکے کو بھی قتل کر چکے ہو، اب تم مجھے اسم اعظم سکھا دو۔ جب ان دونوں نے انکار کیا تو زہرہ نے کہا کہ میں ابھی سب کو بتا دوں کہ تم نے اس لڑکے کو قتل کیا ہے اور شاہی جلال تمہاری گردنیں اڑا دیں گے۔ وہ دونوں زہرہ کے جال میں پھنس چکے تھے، اس لیے انہیں زہرہ کو اسم اعظم بھی سکھانا پڑا۔ اسم اعظم سکھانے کے بعد زہرہ نے تنہائی میں جا کر اسم اعظم کو پڑھا تو خود کو عرش پر پایا۔ پھر جب اس نے عرش سے زمین پر آنے کے لیے اسم اعظم پڑھا تو اسے کچھ یاد نہ آیا۔ روایت کے مطابق اسم اعظم سلب کر لیا گیا اور اسے ایک ستارہ بنا دیا گیا جو کہ آسمان پر قید ہے اور ستارے کی شکل میں چکر لگاتی پھر رہی ہے اور قیامت تک اسی حالت میں رہے گی۔ ادھر زہرہ کی کنیزوں نے ہاروت اور ماروت کا نام لے کر لڑکے کے قتل سے آگاہ کر دیا۔ ہاروت اور ماروت کا مقدمہ کوتوال کی عدالت میں چلا گیا اور انہیں پر یہ محسوس نہ ہونے دیا کہ یہ وہی دونوں طبیب ہیں جنہوں نے شہزادی کا علاج کیا تھا، کیونکہ وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنا چاہتے تھے۔ کوتوال نے دونوں کو چاہے بابل میں الٹا لٹکا دیا۔ جب دونوں کو چاہے بابل میں الٹا لٹکا دیا تو غائب سے آواز آئی کہ اب تم قیامت تک اسی کنویں میں لٹکے رہو۔ پھر کنویں میں ان کے سر کے نیچے ایک آگ روشن ہو گئی جس کا دھواں ان کے منہ کے راستے داخل ہوتا اور مقد سے نکلتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کو اس عبرتناک عذاب میں ڈال دیا۔